دیکھیے، صبر کے پہلے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم جب اردو میں صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ اس سے مراد ہوتی ہے برداشت کرنا، اور کسی مشکل کے اندر یا کوئی تکلیف دے دے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ اس پہ صبر کرنا، یعنی برداشت کرنا، خاموش رہنا، شکوہ نہ کرنا، یہ اس کو صبر عام طور پہ کہتے ہیں، اور یہ بات درست ہے۔ لیکن عربی زبان میں صبر کے معنی ذرا تھوڑے سے وسیع ہے اس سے، اور اس کا بنیادی طور پہ معنی جو ہے وہ ہے ثابت قدم رہنا۔ یعنی کہ صبرا اصل میں جیسے اس گھوڑے کو کہتے ہیں، جو بجلی جب کڑکتی ہے، گھن گرج ہوتی ہے بادلوں کی، تو وہ اپنے پاؤں ڈر کے اٹھاتا نہیں ہے۔ تو یہ انسان پہ بھی صبر ایسے ہی ہے کہ جب حالات، ماحول مشکل ہو جائے، کٹھن ہو جائے، تو وہ اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر ثابت قدم رہے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے۔ اب جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو ایک بڑی چیز جو انسان کو بھوک بھی بعض کو لوگوں کو لگتی ہے، جسم کو تو لگ رہی ہوتی ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی تھوڑا سا چڑھ سکتا ہے، زیادہ غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے جب انسان مزاج میں اس کے خلاف بات ہے نا، بھوکا رہنا کئی لوگوں کے، تو اس میں پھر وہ کیا کرے؟ اس میں پھر وہ صبر کرے، برداشت کرے، ثابت قدم رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، وہ اس پہ ڈٹا رہے، اس سے ہٹے نہ۔ یہ ہے صبر۔ اور رمضان ہمیں یہی دن بھر، خاص طور پہ دن کے اوقات میں فجر سے لے کے تو مغرب تک، یہ بات سکھاتا ہے کہ سامنے دنیا کا لذیذ ترین کھانا بھی آ گیا ہے تو اس کی طرف دل نہیں کرنا، سامنے پانی مشروب آ گیا ہے اس کو نہیں دیکھنا، سامنے کوئی بھی چیز جو ویسے تو حلال ہے لیکن اگر وہ حلال شے بھی سامنے آئی ہے تو اس سے اجتناب کرنا ہے، خود کو روکنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا، صوم جو ہے نا، روکنے کو کہتے ہیں اصل میں، خود کو روکنا۔ تو یہ صوم اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ آپ کو پریکٹس کرواتی ہے۔ ایک بات میں نے کئی دفعہ نوٹ کی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے دن بھر میں صبر کی، برداشت کی، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ باقی سال، باقی زندگی ہم اس پریکٹس جو ہم نے کی تھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اس لیے کروائی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ بس وہ جو 8، 10، 12، 14 گھنٹے ہیں روزے میں بس اسی میں برداشت کرنا، اس کے بعد وہی روٹین چل پڑنی ہے۔ تو اس سے تو روزے کا صحیح مقصد نہیں مل سکے گا آپ کو، کہ اگر آپ بس ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ یہی بس تھوڑے سے گھنٹوں کے لیے ہے، پھر میں جو چاہوں کروں، نہیں نہیں نہیں، وہ بعد میں جو وہ چاہتا ہے آپ کریں، اس کی یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا نصیب فرمائے کہ اس پریکٹس سے ہمیں فائدہ ہو جائے، اور جو صبر اور جو یہ برداشت اور جو یہ بہتری، جو تزکیہ نفس ہم رمضان کے روزوں میں حاصل کریں، اللہ اس کو ہماری پوری زندگی پہ محیط کر دے۔